جب کوئی میرے نبی کی بات کرتا ہے اللہ پوری کائنات کا دل اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے، میں تو ساؤتھ میں رہنے والا ایک غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے دنیا آج میرے باپ کے نام سے نہیں پہچانتی ہے، میرے علم اور میرے جبہ کبہ سے نہیں پہچانتی ہے۔ آج لوگوں کے دلوں کو اللہ نے میری طرف اگر پھیرا ہے تو صرف اتنی بات ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر! مدینے کے تاجدار کی جو بات کرتا ہے، اللہ اکبر، صدیاں گزر جائیں مولا اس کا نام فنا ہونے نہیں دیتا، اس کے نام کو مرنے نہیں دیتا۔ بادشاہوں کے قصیدے گانے والے شاعر بھی تھے، آپ کو میں بتاؤں، بادشاہ ہمیشہ شاعر رکھتے تھے دربار میں، ان بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے، لاکھوں انعام میں پاتے بھی تھے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، درباری شاعروں کی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے وہ شاعر آج کہاں ہیں؟ ان کے نغمے کہاں ہیں؟ ان کے کلام کہاں ہیں جو بادشاہوں کے لیے بولے گئے تھے؟ کچھ نہیں۔ بادشاہ نے وقتی طور پر سنا اور پیسے دے دیے، وہ پیسے لے لیا، وہ بھی مرا، یہ بھی مرا۔ لیکن صدیاں گزر گئی، حسان بن ثابت کے کلمے آج بھی لوگوں کو یاد ہے، جو میرے نبی کو دیکھ کر کہا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت نے کہا تھا، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا جیسے کہ آپ کی مرضی تھی، ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ میں پوچھتا ہوں اے سنیو، کیا تمہیں یہ قصیدہ یاد ہے؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا، یاد ہے؟ سنا ہے کبھی؟ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ شرف الدین بوسیری کا لکھا ہوا، 700 سال پہلے لکھا ہوا میرے نبی کی شان میں۔ لوگوں کو ترجمہ معلوم نہیں لیکن زبانوں سے آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی لوگ گنگناتے ہیں، بچوں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو بھی یاد ہے، جوانوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، جو نبی کے گن گاتا ہے اللہ اس کا نہ نام مرنے دیتا ہے نہ کلام مرنے دیتا ہے۔ بوسیری بھی آج ہمارے درمیان زندہ ہے۔ ملا جامی کو آپ نے دیکھا نہیں، فارسی آپ کو آتی نہیں، لیکن جب فارسی کا کلام سنتے ہیں دل جھوم اٹھتا ہے۔ تنم فرسودہ جاں پارا زِ ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا زِ عصیاں یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامیرا دراں یا رسول اللہ۔ میرے نبی کی محبت میں لکھا ہوا کلام ہے، فارسی میں تھا لیکن دنیا آج بھی یاد رکھتی ہے عبد الرحمن جامی کو۔ یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے نعت لکھا تھا حج کے دوران اور یہ عہد کیا تھا حضور کے دربار میں جا کر سناؤں گا مدینے، لیکن اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر مکہ کے حاکم کو بتایا تھا کل کے دن عبد الرحمن نام کا ایک شخص مدینے آنے والا ہے، اسے آنے مت دینا، روک دینا۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کو دیکھا، پوچھا عبد الرحمن کس کا نام ہے، کون ہے؟ عبد الرحمن جامی کو دیکھا، مکہ کے گورنر حاکم نے ان کو روک دیا، کہا تم مدینے نہیں جا سکتے، باقی پورا قافلہ چلا جائے۔ سنو عبد الرحمن جامی کا یہ واقعہ مشہور ہے۔ دوسرے دن جامی نے دیکھا کہ گورنر نے مجھے روک دیا، حاکم نے مجھے روک دیا، تو ایک اونٹ کے مالک کو کہا میں تجھے پیسے دیتا ہوں، اونٹوں کے اوپر جو سامان رکھا جاتا ہے ان سامانوں کے کسی تھیلے کے اندر مجھے ڈال کر سل دینا اور سامان لگیج کے ساتھ مدینے مجھے پہنچا دینا۔ اونٹوں کے قافلے سے مالک سے کہا اور اپنے آپ کو ایک تھیلے کے اندر بند کر لیا اور ان کو تھیلے کے اوپر سے سل دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے نبی سے کون سی بات چھپی ہے؟ خواب میں حاکم مکہ کے حضور تشریف لائے دوسرے دن اور ارشاد فرمایا عبد الرحمن نام کا جامی وہ مکہ سے مدینے آ رہا ہے، فلاں اونٹ پر فلاں تھیلے میں بند ہو کر آ رہا ہے۔ حاکم مکہ دوسرے دن قافلوں کی نگرانی کے لیے آیا اور آ کر کے تلاشی لیا
ایک تھیلے کے اندر عبد الرحمن جامی کو پا لیا، کھولا اور کہا میں نے کل آپ کو روکا تھا، پھر آپ جانے کی ہمت کر گئے مدینے، مجھے پتا نہیں کیوں آپ کو روکا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی الگ کام ہو، میں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کے نبی کی مرضی سے آپ کو روک رہا ہوں، اور لے جا کر کے جیل میں بند کر دیا۔ عبد الرحمن جامی رونے لگ گئے، میرا کیا گناہ، میری کیا خطا ہے، میں نے کیا کیا، حضور کے دربار میں کون سی ایسی خطا سرزد ہوئی، بے اختیار رو پڑے، اپنے نبی کو پکارتے رہے جیل میں۔ حاکم مکہ جو اس وقت تھا وہ بھی عاشق رسول، میرے آقا نے تیسرے روز خواب میں آ کر پوچھا تو نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا کیا؟ حاکم مکہ نے کہا میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ کہا کیوں؟ اس نے 2 دن بھی کوشش کر کے مدینے پہنچنے کی کوشش کی ہے اور آپ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو جیل میں بند کر دیا۔ جانتے ہو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے شریف مکہ، میں نے اس لیے عبد الرحمن کو نہیں روکا کہ وہ گنہگار خطا کار ہے، بلکہ اس لیے روک رہا تھا کہ اس نے ایک ایسی نعت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، آج بھی نعرہ تکبیر۔ آج بھی عبد الرحمن جامی کا وہ کلام جو دلوں کے اندر اثر کرتا ہے، کلام نہیں مرا، نام بھی نہیں مرا، کیوں؟ نبی کی شان جو بولتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔ آج یہ فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، اگر ہمیشہ جینا ہے تو ان کی بات کرو، حضور کی بات کرو، ایرے غیرے نتھو کھیرے کے جھنڈے اٹھانا چھوڑ دو، حضور کا پرچم لہراؤ، دیکھو مولا تمہارا نام سلامت رکھتا ہے۔ آج عبد الرحمن جامی زندہ ہے ہمارے درمیان، شرف الدین بوسیری زندہ ہے، ان کا نام کلام۔ ارے میاں ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتی پنجابی، لیکن پیر مہر علی گولڑوی کو جب سنتے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شاناں سب نبیاں، سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھے کتھی جا اڑیاں۔ یہ پیر مہر علی کے جملے تھے، پنجابی میں ہیں، لیکن جب کوئی گنگناتا ہے تو دل مچلنے لگ جاتا ہے، روح کے اندر ایمان دوبالا ہونے لگ جاتا ہے۔ کیوں؟ حضور کے دربار کی جو غلامی کرتا ہے، اللہ اس کی زبان میں بھی اثر پیدا کر دیتا ہے، اس کے جملوں میں طاقت بخشتا ہے۔ اور آج 100 سال ہو جانے کے بعد، 100 سال گزر جانے کے بعد ہمارے مجمع میں ایک نام اور بھی گونجتا ہے، ایک نام اور بھی گونجتا ہے، عشق محبت، عشق محبت۔ اعلی حضرت یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ یہ نام کیوں گونجتا ہے؟ شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں سے دیکھو آوازیں آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس امام کا نام 100 سال کے بعد بھی اس لیے گونجتا ہے کہ اس بریلی کے امام نے اس فارمولے پر عمل کیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے قصیدے نہیں پڑھتا تھا، وہ اپنے باپ داداؤں کی تعریفیں نہیں کرتا تھا، بلکہ جب بھی قلم اٹھاتا تھا یوں کہتا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم
दीन का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। उस बरेली के इमाम का कलाम अल्लाह ने आज भी जिंदा रखा है। उनकी इज्जत का आलम ये है, अभी उर्स रज़वी हुआ, जाकर बरेली देख करके आना। उस शाख का मजमा ऐसा होता है, मियां किसी को बुलाया नहीं जाता, किसी को बुलाया नहीं जाता, लेकिन दूर दराज से लोगों को पता है, गर्मी हो कि बारिश हो, कीचड़ हो कि पानी हो, उस आशिक रसूल के उर्स में ऐसे खचाखच भर जाते हैं। क्यों? वहां क्या बट रहा है? कौन सी दौलत दी जा रही है? क्या वहां पर कोई नेताजी आकर 500-500 के नोट बांट रहे हैं? क्या किसी को वहां पर शीरनी बांटी जा रही है? मियां पानी मिलना मुश्किल हो जाता है दुकानों पर, बावजूद उसके लाखों का मजमा आता है। क्यों? इसलिए कि हर एक के दिल को अल्लाह ने उसकी तरफ फेर दिया है। जब कोई मेरे नबी की बात करता है, अल्लाह पूरी कायनात का दिल उसकी तरफ फेर देता है। आज मैंने देखा है, मैं तो साउथ में रहने वाला एक गरीब इलाके से ताल्लुक रखता हूं, मुझे दुनिया आज मेरे बाप के नाम से नहीं पहचानती है, मेरे इल्म और मेरे जुब्बा कुब्बा से नहीं पहचानती है। आज लोगों के दिलों को अल्लाह ने मेरी तरफ अगर फेरा है तो सिर्फ इतनी बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे